سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ چہرے کو من قصاص الشعر، پیشانی پر اگے بالوں کی ابتدا سے، یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں اگنے کی جگہ سے الی الذقن یعنی ٹھوڑی تک دھونا ہے۔ تو قبلہ سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چہرے کا دھونا ہے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، یعنی پورے حصے تک پانی پہنچانا ہے۔ اگر ایک انسان کی داڑھی یعنی گہری ہے یا ابروؤں کے بال اس کے زیادہ ہیں، تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم تک پانی کو پہنچائے، یا کوئی حکم شریعت میں آیا اس کے؟ یہ جو سوال ہے کہ چہرے کے اوپر جو انسان کی داڑھی ہوتی ہے اور ابرو ہیں چونکہ وہ گھنے ہوتے ہیں، اس کے نیچے پانی پہنچانے میں تھوڑی دقت کرنی پڑے گی، خلال کرنا پڑے گا، تو کیا ضروری ہے کہ جلد تک پانی پہنچایا جائے یا ضروری نہیں ہے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ یہ سوال خود اصحاب جو پیغمبر اسلام کے تھے یا ائمہ علیہ السلام کے تھے وہ ان سے پوچھا کرتے تھے، جیسا کہ میرے سامنے ایک روایت ہے کہ جس میں زرارہ جو ہے وہ امام علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے یہی سوال، اور زرارہ کہتا ہے امام علیہ السلام سے کہ قلت له ارأیت ما کان تحت الشعر، کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اس جلد کے بارے میں کہ جو بالوں کے نیچے چھپی ہوئی ہے، کیا اسے دھونا ہے یا نہیں دھونا؟ تو امام علیہ السلام نے ایک قاعدہ کلیہ کیا عطا فرمایا کہ قال کل ما احاط به الشعر، کہ ہر وہ جلد کا حصہ کہ جس کو بال اپنے نیچے چھپا لیں، فلیس للعباد، تو بندوں کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ ان یغسلوہ، کہ وہ اس جلد کو دھوئیں، کہ جو بالوں کے نیچے چھپی ہوئی چیز اس کو وہ دھوئیں، ولا یبحثوا عنہ، یا اس کے بارے میں خلال کریں، اس کے بارے میں تحقیق کریں اور پانی پہنچانے کی کوشش کریں، ولیکن یجری علیہ الماء، بس جو بالوں کا ظاہری حصہ ہے اس کے اوپر پانی کو جاری کر دیں تو یہ کیا کافی ہے۔ اور اس وقت میرے سامنے مسئلہ نمبر 70 ہے منہاج الصالحین سے، کہ جس میں سید سیستانی اس قسم کی روایات اور دیگر تمام روایات کو جمع کر کے ایک جو ہے وہ بہترین نتیجہ دیتے ہیں اور قاعدہ کلیہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک روایت سے نتیجہ لینا ناممکن ہوتا ہے، اور اس پروگرام میں بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ہر قسم کی روایت کو بیان کریں پھر اس کے بارے میں جمع کریں، عام خاص کو الگ کریں، کافی ٹائم لگ جاتا ہے، لہٰذا ہم شاہد مثال کے طور پہ ایک آدھی روایت کے اوپر اکتفا کریں گے اور اصل جو ہے وہ سید سیستانی کا جو فتویٰ ہوگا اس کو ہم بیان کریں گے۔ اس میں مسئلہ نمبر 7 میں سید سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بال چہرے کی حد سے باہر ہیں، یعنی فرض کریں داڑھی لمبی ہے اور امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو تھوڑی کی طرف ہے کنارے وہاں تک دھونا ہے، تو جو تھوڑی سے باہر آ رہے ہیں بال یقیناً اس کا دھونا تو واجب نہیں ہے، یعنی جو چہرے کی شرعی حد جو ہے اس سے جو باہر ہیں بال اس کا دھونا واجب نہیں ہے۔ جو چہرے کے اندر بال ہیں اس بالوں کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ بال بہت گھنے ہوں گے یا بہت گھنے بال نہیں ہوں گے، باریک بال ہوں گے۔ اگر تو وہ باریک بال ہیں تو وہ ظاہری بات ہے جلد کو نہیں چھپا رہے، تو وہاں پہ سید ثانی فرماتے ہیں کہ ان بالوں کا دھونا بھی واجب ہے اور جلد کا دھونا بھی واجب ہے۔ یہاں تک گھنے بالوں کا تعلق ہے کہ گھنے بال ہیں کہ جسے عربی میں الشعرات الغلیظہ کہتے ہیں، کہ یہ جو گھنے بال ہیں اس کی پھر دو قسمیں کی ہیں، کہ یا تو انہوں نے جلد کو چھپایا ہوا ہے اپنے نیچے یا جلد کو نہیں چھپایا ہوا۔ اگر شعرات غلیظہ نے جلد کو نہیں چھپایا ہوا، جو کہ عام طور پہ ایک ممکنہ صورت نہیں ہے کیونکہ گھنے بال ہوں گے تو یقیناً جلد کے نیچے چھپ جائے گی، اگر فرض کریں کہ گھنے بال ہیں اور وہ اپنی جلد کو نیچے نہیں چھپا پا رہے، پھر تو ظاہری بات ہے ان بالوں کا دھونا بھی ضروری ہوگا اور جلد کا دھونا بھی ضروری ہوگا۔ اور اگر کیا ہے گھنے بال ہیں اور جلد کو چھپایا ہوا ہے، تو وہاں پہ سید ثانی فرماتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا جلد تک پانی پہنچانے کے لیے اسے خلال کی ضرورت پڑے گی، خلال یعنی انگلیوں سے صحیح کر کے رگڑنا پڑے گا تب جا کے پانی پہنچے گا۔ اگر ایسی صورت حال ہے تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ولا یبحثوا عنہ، کہ خلال نہ کریں، اس کے بارے میں تحقیق نہ کریں، بس ظاہری حصہ بالوں کا دھو لیں تو یہ کیا ہے کافی ہے۔ یعنی نتیجہ ہمارے سامنے کیا آیا کہ اگر گھنے بال ہیں اور جلد تک پانی پہنچانے میں خلال کرنا پڑتا ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے، انگلیوں کو رگڑنا پڑتا ہے، تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے یہ ہر بندے کی جو داڑھی ہے یا اس کے جو آبرو ہیں اس اعتبار سے مختلف صورت کیا پیش ہو سکتی ہے، لہذا ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے گا۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بال گھنے ہیں لیکن اس کے نیچے پانی پہنچانے کے لیے جلد تک خلال کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس ایسے بال اٹھانے پڑیں گے، کہ جس کی منہاج میں جو سید ثانی نے مثال دی ہے کہ اگر ایک بندے نے مونچھیں لمبی رکھی ہوئی ہیں اور مونچھیں یہاں سے چہرے تک اس کی آئی ہوئی ہیں اور وہ چہرے کے اوپر نہیں اگی ہوئی، یہ والا حصہ لمبا ہو گیا ہے، تو ظاہری بات ہے اب جو مونچھوں کے نیچے والا حصہ ہے اس کو دھونے کے لیے بس مونچھ کو تھوڑا سائڈ پہ کرنا پڑے گا اور کیا ہے وہ دھل جائے گی۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو وہاں پہ پھر جو مونچھوں کا حصہ ہے بالوں کا وہ بھی دھونا پڑے گا اور اس کے نیچے جلد بھی دھونا
کیا ہے ضروری ہو جائے گا۔ تو بس یعنی ہم ایک قاعدہ کلیہ یوں آسان سمپل سا لے سکتے ہیں کہ اگر انسان کی داڑھی کے بال اور ابرو کے بال اتنے گھنے ہیں کہ اس کے نیچے پانی پہنچانے کے لیے آپ کو رگڑنا پڑے گا، خلال کرنا پڑے گا، تو پھر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہوتا، بس ظاہر بالوں کو دھو لیا جائے تو یہ کیا ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے۔